حیا جس نے مبارک مستور کے جاتے ہی سائمہ اور رفت کے درمیان میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کر دی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ سائمہ اور رفت کے درمیان میں جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو گئے تو وہ اس گھر میں بگاڑ لا سکتی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیا وہ ویڈیو سائمہ کے پاس لے کر جاتی ہے جو اس نے رفت اور اس کی والدہ کی گفتگو کے درمیان میں بنائی تھی۔ سائمہ جب وہ ویڈیو دیکھتی ہے تو بے حد پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھابی کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ بھابی اس طرح کی بھی کوئی حرکت کر سکتی ہیں۔ اس بات پر حیا کہتی ہے سائمہ سے کہ آپ جیسا بھابی کو سمجھتی ہیں وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ جتنی معصوم نظر آتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ چالاک ہیں، اور اتنا ہی نہیں وہ سب کو اپنی مٹھی میں لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ سائمہ حیا کی باتوں میں آ کر کہتی ہے کہ مجھے بھابی سے تو یہ امید نہیں تھی، لیکن میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہر حال میں میرا ساتھ دو گی۔ حیا جو کہ سائمہ سے کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے آپ کو دوست کہا ہے اور دوست کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہر مشکل وقت میں اپنے دوست کا ساتھ دینا۔ حیا جو کہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رفت جو کہ اس بات کو لے کر پریشان ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے پورے گھر کو مینیج کرے گی، وہ اس بات سے بھی انجان ہوتی ہے کہ سائمہ جو کہ اس سے پوری طرح سے بدگمان ہو چکی ہے۔ آفاق کے چلے جانے کے بعد جاتی ہے سائمہ رفت کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح سے میرا مذاق بنائیں گی اپنی والدہ کے ساتھ مل کر۔ سائمہ کی یہ بات سننے کے بعد رفت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم آخرکار کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ جب کہتی ہے سائمہ کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ آپ نے اور آپ کی والدہ نے مل کر میری بے اولادی کا مذاق بنایا ہے، وہیں پر رفت سائمہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سائمہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ مجھے واقعی ہی میں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، اور غلط فہمی یہ ہے کہ مجھے آپ کو پہچاننے میں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جب چلی جاتی ہے سائمہ تو جا کر زرار سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زرار مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ زرار جو کہ پریشان ہو جاتا ہے کہ سائمہ نے آخرکار ایسی بھی کون سی بات کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان نظر آ رہی ہے۔ کہتی ہے سائمہ زرار سے کہ مجھے تم سے اولاد کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ زرار کہتا ہے کہ سائمہ میں تمہیں ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اولاد ہونا یا نہ ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہیں پر سائمہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے زرار سے کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رفت بھابی اور ان کی امی کو بہت فرق پڑتا ہے، اور انہوں نے میرا مذاق بنانے کی بھی کوشش کی ہے اور انہوں نے بات کی ہے۔ اس بات پر زرار سائمہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے آدھی ادھوری بات سنی ہو اور ان کی بات کو آگے سے خود ہی ازیوم کر لیا ہو۔ زرار کی یہ بات سننے کے بعد سائمہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اتنی بھی پاگل نہیں ہوں میں کہ آدھی ادھوری بات کو خود ہی ازیوم کر کے کچھ بھی بنا لوں۔ وہیں پر دوسری طرف حیا جو کہ روحان کو پوری طرح سے اگنور کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ روحان اسے منانے کی کوشش کرے گا، لیکن جب روحان اسے نہیں مناتا تو حیا یہ بات دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر روحان میرے اگنور کرنے کو اتنا سیریس نہیں لے رہا تو بات یہ ہے کہ روحان میرے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے اب ایسا کرنا ہوگا کہ مجھے اپنی خیالوں کی اس دنیا سے باہر نکلنا ہوگا تاکہ روحان کو اپنی مٹھی میں کر سکوں، کیونکہ اگر روحان میری مٹھی میں ہے تو یہ پورا گھر میری مٹھی میں ہے، اگر روحان میرے ہاتھوں سے نکل گیا تو میں اس گھر پر راج نہیں کر پاؤں گی۔ روحان کو متاثر کرنے کے لیے حیا اس کے ساتھ تیار ہو کر باہر جانے کی تیاریوں میں ہوتی ہے، اور روحان جو کہ حیا کو اس طرح سے تیار دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا آگے، کون سی اگلی چال چلے گی، حیا کس طرح سے سب کو ختم کرے گی اور اپنی جگہ بنائے گی مبارک مستور کی جگہ پر، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔